اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، سورۃ انشقاق مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور وہ سن لے گا، لِرَبِّهَا حکم اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت کھینچ لی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، مَا فِيهَا جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور وہ سن لے گی، لِرَبِّهَا حکم اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو قادح بوجھ اٹھانے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن بوجھ اٹھانا، فملاقی پس تو ملنے والا ہے اس سے، فاما بس لیکن من جو کوئی اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنا مال نامہ، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف پس جلد ہی، یحاسب وہ حساب لیا جائے گا، حساباً حساب، یسیرا آسان آسان، وینقلب اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، مسرورا خوش خوش، واما اور لیکن من جو کوئی اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنا مال نامہ، وراء ظہرہ اپنی پشت کے پیچھے سے، فسوف پس جلد ہی، یدعو وہ پکارے گا، ثبورا موت کو، ویصلیٰ اور وہ داخل کیا جائے گا، سعیرا جلتی ہوئی آگ میں، انہ بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہ اپنے اہل میں، مسرورا خوش خوش، انہ بے شک ظنا وہ گمان کرتا تھا، ان یحور یہ کہ ہرگز نہیں وہ گرا جائے گا، بلا کیوں نہیں، انا بے شک ربہ رب اس کا، کانا ہے، بہ اس کو، بصیرا دیکھنے والا، فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، واللیل قسم ہے رات کی، وما وسق جب وہ پھیل جائے، والقمر قسم ہے چاند کی، اذا اتسق جب وہ پورا بھر آئے، لترکبن البتہ تم ضرور چڑھو گے، طبقا عن طبق سیڑھی پر سیڑھی، فما لہم پس کیا ہے ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون نہیں وہ سجدے کرتے، بل الذین بلکہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتے ہیں، بما یوعون جو وہ مشورے کرتے ہیں، فبشرہم جو وہ کرتے ہیں، مشورے کرتے نہیں جو وہ کرتے ہیں، فبشرہم پس آپ خوشخبری دیں ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، الا الذین ما سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، لہم ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ سورۃ انشقاق مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرما کے پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کا، اور جو برے لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دینے کا، اور نیک لوگوں کی جزا اور بد لوگوں کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا السماء انشقت یعنی آسمان کی یہ نشانی ہے، یہ بھی ایک موت کا ایک منظر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ وہ سن لے گا، لِرَبِّهَا حکم اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے۔ آسمان چٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو اس کے رب نے اس کا حکم دیا ہے، اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اس نے اپنے رب کا حکم سن لیا ہے، اور اس کی ہی حکم کی تابع داری تھی، وہ اسی لائق تھا کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تابع داری کرتا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین مدت کھینچ لی جائے گی، کھینچ لینا مثلاً دراز کرنے کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا جیسے چمڑا یا ربڑ وغیرہ کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ میدان حشر ہے،
اور وہ اس زمین پر ہوگا، کیونکہ ابتدائے دنیا سے، دنیا کے پہلے انسان سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک وہاں پر جو ہیں وہ لوگ جمع ہوں گے، اور اتنی ہر آدمی کے حصے میں صرف اتنی جگہ آئے گی جس کے اوپر وہ اس کے پاؤں ہوں گے۔ وَأَلْقَتْ، اور وہ ڈال دے گی، مَا فِيهَا، جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مدنیات ہیں، نباتات ہیں، خزائن ہیں، یعنی اور ابتدائی دنیا سے لے کر مرنے والے انسانوں کے اجسام، ذرات، ہڈیاں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ سن لے گی حکم اپنے رب کا، اور وہ اسی لائق ہے۔ یہاں پہ بھی ہے کہ زمین ایسا کیوں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، بے شک تو بوجھ اٹھانے والا ہے طرف اپنے رب کی بوجھ اٹھانا، فملاقی، پس تو ملنے والا ہے اس سے۔ یہاں پہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ بوجھ اٹھانے سے مراد یہ ہوا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شعور دیا ہے، ایک عقل دی ہے کہ وہ دیکھے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ پیدا کرنے کے بعد پھر وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے۔ قدھن کے معنی یہ ہوتا ہے کہ پوری جد و جہد اور جو ہے اپنی توانائی لگا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں۔ اور یہاں اگر اس سے مراد یہ نہ لیا جائے، دنیاوی زندگی بھی مراد لی جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک منزل کے بعد ایک منزل طے کرتا ہے، ایک مشقت میں ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے پھر لڑکپن، لڑکپن سے پھر جوانی، پھر جوانی سے پھر ادیڑپن، ادیڑپن سے پھر بڑھاپا، اسی طرح وہ چلتا آتا ہے۔ اور انسان نے اپنے رب کی طرف مشقت، الی ربک قدحا ملاقی، وہ دنیا کی مشقت کر لے، چاہے وہ اپنے آخرت کی مشقت کر لے، فملاقی، پھر آخر اسے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے کہ جو اس نے جد و جہد دنیا میں کی ہوگی، بالآخر وہ اپنے رب کے پاس پہنچ کر وہ اس کمائی کا اجر پالے گا، اگر اس کے اچھے یا برے نتائج جو ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کو اس کا عمل ملے گا، اگر وہ بد ہوگا تو اس کا انجام ہوگا۔ اس کا جو ہے سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا کہ وہ نیک ہے تو اس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، فاما، بس لیکن من اوتیا، جو کہ دیا جائے گا کتابہ، اپنا اعمال نامہ بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف، پس جلد ہی، یحاسب، وہ حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا، آسان۔ ابتدا یہیں سے ہو جائے گی۔ حشر میں جب مومن علیحدہ کافر علیحدہ ہوں گے تو ایمان والوں کو دائیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ان سے حساب آسان ہوگا، کیونکہ وینقلب، وہ لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، مسرورا، خوش۔ دنیا میں جس طرح کسی کو کوئی اچھا رزلٹ ملتا ہے، کوئی کامیابی ملتا ہے تو وہ خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہے اور دکھاتا پھرتا ہے، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ وہ خوش اپنے اہل کی طرف، آخرت میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ خوش اپنے اہل کی طرف جائے گا۔ اس سے مراد بعض لوگوں نے جنتی لوگ مراد لیے ہیں کہ جو جنت میں ہوں گے، اور بعض مراد لیتے ہیں کہ اس سے جو اس کے اپنے گھر والے ہیں، ایمان والے ہوں گے تو وہ ان کی طرف لوٹے گا۔ واما، لیکن من اوتیا، جو کوئی دیا گیا کتابہ، اپنا اعمال نامہ، وراء ظہرہ، پشت کے پیچھے سے، یہاں سے گناہ گار لوگ مراد ہیں، کافر لوگ مراد ہیں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ ان کو اعمال نامہ ان کا جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت وہ کیا کرے گا، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ موت کی آرزو کرے گا، وہ وہاں پہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ پھر مر کر مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے، مگر وہاں یہ ناممکن ہے، بلکہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل کیا جائے گا سعیرہ، جلتی ہوئی آگ میں۔ اس کا مطلب ہے اِنَّهُ، بے شک، کَانَ فِی أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے اہل میں خوش تھا، بے فکر تھا، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، مگن اور خوش رہا کرتا تھا، باخلاف اس مومن کے کہ وہ ہے وہ دنیا میں اس کو کبھی بے فکری نہیں تھی آئی، وہ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر وہ اللہ کی رضا کی فکر میں رہتا تھا۔ انہو، بے شک، ظنا، خیال کیا اس نے، اللہ یحور، یہ کہ اسے کوئی نہیں وہ گرا جائے گا، کیوں نہیں، بے شک رب اس کا اس کو دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے، فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، پہلی قسم، دوسری رات کی قسم،
تیسری اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں چاند کی قسم، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، پھر قسم ہے رات کی، وما وسق، اور قسم ہے جب وہ بار آئے، جب وہ پھیل جائے، والقمری، اور چوتھی قسم ہے چاند کی، عزت تسک، جب وہ بار آئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھا کے انسان کو اس طرف غور کیا ہے، اس کو بتلایا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ البتہ تم ضرور چڑھو گے سیڑھی پر سیڑھی، یعنی ایک حالات انسان پر برقرار نہیں رہتے، وہ حالات اور درجات ہر وقت اس کے لیے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز شفق ہے، یعنی وہ سرخی جو آفتاب غروب ہونے کے بعد آسمان پر نمودار رہتی ہے تھوڑی سی، یہ رات کی ابتدا ہے جو انسان کے لیے ایک انقلاب لاتی ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی کہ وہ جو ایک دن رات میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، جو دن رات میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی، قسم ہے چاند کی، عزت تسک، جب وہ بار آئے، یعنی وہ پہلے دن کا باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 جب وہ 14ویں رات کا چاند ہو جاتا ہے، یعنی کہ پوری طرح بر جاتا ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ہر چیز تہ بتہ ہوتی ہے، اس ایک تہ کو دوسری تہ میں بدلنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اے انسان تم ہمیشہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے پر سوار ہوتے اور چڑھے جاتے ہو۔ ہر انسان اپنی تخلیق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بھی بدلتا ہے، اور جس طرح خون سے، نطفے سے جمع ہوا خون بننا، پھر اس سے مضغہ یعنی گوشت بننا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہونا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھنا، اعضاء کی تکمیل ہوئی، پھر اس میں روح کو ڈال دیا گیا اور وہ ایک زندہ انسان بنا، جس کی غذا پہلے ماں کے پیٹ سے، پھر 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، اور پھر ماں کے ماں کے پیٹ میں جو اس کو خوراک ملتی تھی اس کی جگہ ماں کے دودھ نے لے لی۔ دنیا کی وسیع فضا اور ہوا میں وہ جو ہے وہ پھیلنے پھولنے لگا، پھر 2 برس کے اندر چلنے پھرنے اور بولنے کی بھی حرکت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ ماں کا اگر دودھ چھوڑا تو اس سے زیادہ غلیظ غذائیں ملنے لگی، کھیل کود دن رات کا مشغلہ بنا، کچھ ہوش آیا، شعور ہوا تو تعلیم اور تربیت کے شکنجے نے جکڑ لیا، جوان ہوا تو یہ سارے کام چھوڑ کے انسان نے ایک نیا عالم شروع ہوا، نکاح، شادی، اولاد، خاندانی ذمہ داریاں، اس کا جو ہے وہ ایک ایک دن رات کا ایک ذمہ داری اس کی بن گئی۔ پھر اس کے بعد ایک نیا دور آ گیا کہ انسان کمزور، بڑھاپا، بیماریاں آنے لگی، پھر جو آخر کار بڑھاپا آیا اور جہاں اس کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچنے کا آسمان ہونے لگا۔ یہ سب چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے آگے ہوتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ انکار کرے، مگر حقیقت سے انسان ناآشنا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ موت اور قبر اس کی آخری منزل ہے، آگے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، علیم و خبیر ہے، اس کے آگے آنے والے مرحلے کو اپنے نبیوں کے ذریعے غافل انسان تک پہنچائے ہیں، قرآن مجید کے ذریعے پہنچائے ہیں کہ قبر تیری آخری منزل نہیں بلکہ یہ صرف ایک انتظار گاہ ہے، اس کے بعد ایک بڑا جہان آنے والا ہے، اس میں بڑے امتحانات کے بعد انسان کی آخری منزل مقرر ہو جائے گی، یا وہ یاد الہی اور راحت و آرام کی ہوگی یا پھر دائمی عذاب و مصیبت کی۔ آخری منزل پر ہی انسان اپنے حقیقی انجام کو پہنچ کر اس چکر سے نکلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہے ان کو وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن، لَا يَسْجُدُونَ، نہیں وہ سجدہ کرتے۔ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہاں پہ سجدہ واجب ہے اور سجدہ کیا جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے سجدہ تلاوت اللہ اکبر، سجدے میں جایا جائے 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، یہ واجب ہے سجدہ، یہ صورت کرنا ہے۔ سننے والے پہ بھی واجب ہو جاتا ہے اور پڑھانے والے پہ بھی ضروری ہے کہ اسی وقت اٹھ کے کیا جائے، پہلے سجدہ کیا جائے۔ جس طرح کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی نماز تراویح پڑھی ہے یا کبھی کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کے اندر اگر آپ قرات کر رہے ہیں تو سجدے کی آیت آ گئی تو فوراً نماز کے دوران بھی سجدے میں جایا جاتا ہے، سجدہ ادا کر کے پھر اٹھا جائے اور پھر باقی نماز پوری کر کے باقی کے جو نماز کے سجدے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اب یہ ہم پہ سجدہ واجب ہو گیا، یہ ہمیں پڑھنے اور
سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ میں بتاتی چلوں آپ کو کہ بعض لوگوں کے اندر یہ گمان ہوتا ہے، بعض گھروں میں ہمارے عام ماحول میں ایک طریقہ کار دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتیں اکٹھی ہو کے قرآن مجید پڑھتی ہیں، ساری جی قرآن خوانی ہو جائے، قرآن خوانی ہو جائے۔ تو جب قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو پارے پہ پارے پڑھے جا رہے ہیں، سجدوں کا کسی کو علم ہی نہیں، کوئی اٹھ کے سجدہ کرتا ہی نہیں کہ اٹھے اور اسی وقت واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ قرآن کر رہے ہیں، ہاں پڑھنے پڑھانے کے عمل میں ایسا ہوتا ہے کہ استاد پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ چلو سورت مکمل کر کے اس وقت یہ دعا پڑھ لی کہ ہم نے اللہ سمعنا، ہم نے سن لیا تیرا حکم واتانا، اور ہم نے مان لیا، اپنا سبق پورا کر کے سجدہ ادا کر دیا جائے۔ لیکن جب تلاوت اور قرات خاص کر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اسی وقت سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اکٹھی ہو کے نماز قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں اور سجدہ کسی کو یاد نہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جی ایک بچی اٹھتی ہے اور وہ سب کا سجدہ ادا کر دیتی ہے۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے۔ جس طرح ہم لوگ کسی کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم کسی کا سجدہ واجب بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جس نے پڑھا ہے یہ سجدہ اسی پر واجب ہے۔ اور دعا ختم القرآن یعنی جب وہ قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تب کروائی جائے کہ جب جس نے جو پڑھا ہے وہ سجدہ اسی وقت ادا کر دے، بہتر طریقہ یہی ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر جو ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے کھول دیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں۔ جو کافر لوگ ہیں وہ تو ظاہری بات ہے اس بات کی طرف آتے نہیں، وہ اس قرآن کو، دین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتے ہیں، بما یعون، جو وہ بڑھ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اپنے اعمال ناموں میں، جس چیز کا وہ اضافہ کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ ان کے بدلے میں آپ خوشخبری دیجیے ان کو دردناک عذاب کی، ان کے لیے اس کے لیے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا، ما سوائے ان لوگوں کے، لیکن وہ لوگ اس میں سے نکل آئیں گے جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ شرط پھر وہی آگے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کیے انہوں نے اچھے، صرف ایمان نہیں عمل صالح اس کے ساتھ شرط ہے۔ لہم، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، کبھی بھی ختم نہ ہونے والا۔ کن کے لیے اجر ہے؟ جو ایمان لا کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔